الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ نمبر 24-25 ہیں۔ دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مسئلہ توحید کو مثالوں سے واضح کیا ہے۔ اللہ بڑے حکیم ہیں، وہ اپنی حکمت کے طور پر بہت ساری باتوں کو مثالوں سے واضح فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کے بھی علم میں ہے ایک چیز کو بیان کر دیا جائے تو وہ اتنی ذہن میں نقش نہیں ہوتی ہے، جب اس کی مثال آ جائے تو وضاحت کے ساتھ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس میں کوئی خفا نہیں رہتا ہے۔ تو رب العالمین بھی قرآن میں بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العالمین نے بات کی حقیقت کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اللہ بڑے کریم بڑے رحیم ہیں کہ بندے کسی طریقے سے بات کو سمجھ جائیں اور تباہی اور گمراہی سے بچ جائیں۔ آج اللہ رب العالمین نے توحید کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں نفاق اور کفر کی مثال بھی دی ہے، اور دونوں کو دو درختوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ انسان کے دل میں جو اللہ کی ذات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کے لیے جو دل میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں، اپنے علم میں، اپنے تصرف میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں نظر آیا۔ جب اس کا دل میں یقین بیٹھ جاتا ہے، اسی کو یقین کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو جب دل میں یقین ہو، نمبر 2 پھر اس کا دوسرے نمبر پر اقرار ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر اس یقین کے مطابق اپنے بدن کو استعمال کرنا، اعمال کرنے ہیں۔ تو دل میں جب مان لیا اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی طاقت میں، اپنی قدرت میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور مجھے اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ یقین ہے، تو زبان سے اس کا اقرار کر۔ نمبر 2، جب تجھے یقین ہو گیا اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اپنے بدن کو اس کے حکموں کے تابع استعمال کر، اعمال اس کے حکموں کے مطابق کر۔
یہ 3 چیزیں ہیں، اور جس آدمی کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو گئی ہیں یہ کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الایمان تصدیق بالقلب، ایمان دل کی سچی شہادت کا نام ہے، دل سے سچے طریقے سے مان اللہ کی صفات کو، جس طرح میں نے ذکر کیا، اور زبان سے اس کا اقرار کر، دنیا کو پتہ چلے، اور اپنے بدن کو اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اللہ کی قدرت تو نے مان لی، اللہ کی عظمت مان لی، اللہ کو رازق مالک خالق نفع والا نقصان والا مان لیا، تو پھر اپنے بدن کو اس کے حکم و کتابیں کر، یہ اعمال بجالا۔ فرمایا اس کا نام کامل کامیاب مومن ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ نے مثال کے ذریعے سے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے بیان کی ایک عظیم مثال، کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمے کی۔ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، اور مختصر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکیزہ کلمہ قرآن نے اس کو کہا ہے۔ فرمایا یہ دل کی گہرائی میں بیٹھے، زبان سے اس کا اقرار ہو اور بدن سے اس کے مطابق عمل سرزد ہو، یہ کامیاب ہے۔ مثال کیا دی اللہ نے اس کی؟ فرمایا اس پاکیزہ کلمے کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ پاکیزہ درخت بے شمار ہیں، علم نباتات والے اس کے اوپر بڑی تحقیقیں کر چکے ہیں، واقعتاً اللہ کی پھیلی ہوئی قدرت ہے، توبہ انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، انسان انسانوں کو تک نہیں پہنچ سکا ہے، تو نباتات اللہ نے پھیلائی ہیں، درخت بنائے ہیں، اتنے لاکھوں قسم کے درخت اللہ نے بنائے ہیں، ہر ایک کا اللہ نے الگ الگ فائدہ، خواص، الگ الگ ذائقہ، الگ مزاج، الگ الگ افادیتیں رکھی ہیں۔ واہ قدرت والے، تیری قدرت کیا پھیلی ہوئی ہے۔ تو درخت بے شمار ہیں، لیکن پاکیزہ درخت سب سے زیادہ عمدہ وہ کھجور کا درخت ہے، سب سے پاکیزہ درخت۔ اور کھجور کے درخت کے لیے قرآن نے یہاں 3 باتیں ذکر کر کے مومن کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ کھجور کے درخت میں تفسیر اس کی لمبی ہے، حدیثوں میں بھی بعض تفصیلات آئی ہیں۔ کھجور کے درخت کے اندر اللہ نے یہ ایک افادیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس کی جڑ انتہائی گہری ہوتی ہے، اور کسی درخت کی جڑ اتنی گہری نہیں جتنی کھجور کی ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھو جتنا کھجور اونچا لمبا باہر، اتنی اس کی جڑ زمین سے نیچے ہوتی ہے۔ اور بہت سارے حصوں میں پانی نہیں ہوتا ہے، عرب میں پانی نہیں ہے، کم ہے، لیکن کھجور کی یہ جڑ زمین کیوں گہرائیوں میں جاتی ہے، اور جڑ کے ذریعے سے پھر مضبوط پیوست ہو کر یہ اپنا پانی کھینچ لیتی ہے، جذب کرتی ہے، پوری کھجور کو دے دیتی ہے، کھجور پھل بھی لاتا ہے جو بھی ہے پھر، تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط پیوست ہوتی ہیں۔ ایک اور اگر کوئی کھینچ کر اس کو نکالنا چاہے، باقی درختوں کو زور سے کھینچو، کوئی نہ کوئی طاقت والا کھینچ کر نکال دے، کھجور کی اس مضبوط جڑ کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اتنی گہری ہے۔ اب اسی بات کو سمجھنا، آگے بات عرض کریں گے۔ اور نمبر 2 قرآن نے اس کا ذکر کیا، اصلھا ثابت، اتنا پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، گہرائی میں جمی ہوئی ہیں، ثابت، وہ گہرائی میں جمی ہوئی ہیں۔ اور نمبر 2 اللہ، اس کے اوپر دوسری چیز کیا آتی ہے؟ وہ کھجور ہے تو اس کا ایک تنا ہے، پھر
تنا باہر لوگوں کو نظر آتا ہے یہ بڑا اونچا لمبا تنا ہے جی، تنا نظر آتا ہے، جڑ نظر نہیں آتی تھی زمین کی گہرائی میں۔ لیکن اس تنے کے اوپر تیسری چیز قرآن نے کہی، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، فرمایا اس کی شاخیں تنے کے اوپر گئیں، اوپر سے شاخیں پھیلی ہیں اور یوں نظر آتا ہے کہ یہ تو سیدھی آسمان کو جا رہی ہیں، آسمان سے لگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے اوپر پھل آتا ہے، اور سب سے قیمتی پھل اللہ رب العالمین نے اس کھجور کو نصیب کیا ہے پھر، اور وہ پھل پھر کتنا قیمتی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح انسان قیمتی اسی طرح کھجور کا پھل بڑا قیمتی ہے، اور فرمایا اکرموا عمتکم، اپنی پھوپھی کا لحاظ کیا کرو، یہ کھجور تمہاری پھوپھی ہے۔ یہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا اس مٹی کی خمیر سے تھوڑی سی مٹی بچی، اسی سے اللہ نے کھجور بنائی ہے۔ تو آدم علیہ السلام ہمارے والد محترم اور کھجور ہماری پھوپھی ہوئی ہے، اور جتنی صلاحیتیں اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں وہی صلاحیتیں اللہ نے کھجور میں رکھی ہیں، اور انسان کی ساری طاقتوں کی جو بھی لحمیات ہو، وٹامن اے بی سی ہو، اور پروٹین ہیں، وٹامنز ہیں، لحمیات ہے، نشاستی کی، ان سے کیلشیم کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ نے کھجور میں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے روزے کو افطار کرنے کے لیے دن بھر بھوکیں، فرمائے بدن میں کمی آ گئی ہے 2 کھجوریں کھا لو، ساری کمیاں رب پورا کر دے گا، کتنا وہ کریم رب ہے۔ تو فرمایا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو بھی زیادہ اور لمبا سحری نہ فرمائیں تو فرما دیا کرتے تھے بھائی 2-3 کھجوریں کھا کر پانی پی لو، یہ کھجوریں بدن کی ساری غذاؤں کو، ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گی۔ اللہ، یہ کھجور کی ایک افادیت بتائی، لیکن ذکر یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طرح کھجور کے اندر اس کی جڑ پہ وسط ہے، کوئی نکال نہیں سکتا ہے اس کو، تنا اس کا بڑا مضبوط نظر آتا ہے، اور نمبر 3 تنے کے اوپر لگی ہوئی شاخیں سیدھی آسمانوں کی بلندیوں میں جاتی ہیں۔ فرمایا یہی حال مومن کے ایمان کا ہے، مومن کا ایمان اس کی دل کی گہرائیوں میں اترا ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا قادر، کیسا رزاق، کیسا قدرت والا، کیسی طاقت والا، نفع والا، نقصان والا، اس کے دل کے گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ 2-4 پیسوں کی وجہ سے اور کسی غرض کی وجہ سے، کسی نوکری کے لیے، کسی چھوکری کے لیے اس کا دل ڈگمگائے گا نہیں، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور اگر جڑیں پہ وصل نہیں ہوگی تو ادھر بھی دوڑ گیا ادھر بھی دوڑ گیا۔ وہ اگلی مثال آتی ہے، وہ فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں ہے، وہ تو منافق ہے، مفاد کے لیے ادھر بھی آ گیا ادھر بھی چلا گیا۔ گہرائی میں اگر ہو تو فرمایا جس طرح کھجور کی گہرائی ہے اس کا ایمان گہرائی میں ہو، اور جب ایمان گہرائی میں ہوگا وہ حالات کی وجہ سے ڈگمگائے گا نہیں، مضبوط اس کی دل کی گہرائی میں، اور اس کا تنا منہ سے نکلے گا برملا، لوگوں میں کہے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، برملا اظہار کرے گا رب یہ کرنے والا، رب ہی یہ کرنے والا، رب ہی یہ کرنے والا، اس کا تنا یہ اقرار باللسان ہے۔ فرمایا یہ ہے، اور فرمایا جب دل کی گہرائی میں اللہ کی ذات کے بارے میں تمہارا ایمان، زبان سے اقرار، اب تو سبحان اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، سجدہ کر، نماز پڑھ، جتنے بھی تیرے اعمال شاہوں کی مانند سیدھے آسمان کی طرف چلے جائیں گے، اللہ ان کو قبول کر لے گا۔ اور قرآن نے الیہ یصعد الکلم الطیب، فرمایا پاکیزہ کلمے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور پاکیزہ کلمے بھی والعمل الصالح
یرفعہ، یہ جتنی نیکی ہوتی ہیں پھر مومن بندے کی سیدھی اللہ کے ہاں جاتی ہیں، اللہ قبول فرما کر بندے کے لیے رحمت کے فیصلے نازل فرماتے رہتے ہیں کہ بندے نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ فرمایا مومن کو یہ ہونا چاہیے، ایمان دل کی گہرائی میں ہو، زبان سے برملا اقرار ہو، اسی ایمان کے تقاضے اور اقرار کے مطابق عمل کر، تیری شاہ نفع بخش ہو۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کر، بندوں کے حقوق پورے کر۔ جیسے کھجور اپنے پھل سے نفع دیتی ہے، تو اپنے عمل سے لوگوں کو نفع دینا شروع کر، اپنے اعمال سے بھی، اور اپنے اعمال ایسے رکھ جس سے تجھے بھی فائدہ اللہ کے حضور پہنچے، اور تیرے اعمال سے مخلوق خدا بھی سیراب ہو، تیرے کردار سے، تیرے اعمال سے، تیری زبان سے مخلوق کو نقصان نہیں، فائدہ ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کھجور کی مثال پھر اللہ کے نبی نے یہی تو دی ہے کہ مومن کے ساتھ اس کی مشابہت ہی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کا دسترخوان لگ گیا تھا، مختصر کھانا تھا، اس میں کھجور اور اس کی جمار پڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او صحابہ دلونی علی شجرۃ کمثل المسلم، مجھے بتاؤ درختوں میں سے ایک درخت ہے مسلمان جیسا ہے، وہ کون سا ہے؟ صحابہ گم ہوئے، درخت کی وجہ سے جنگل میں چلے گئے دماغی طور پر، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، آخر کہنے لگے یا رسول اللہ دماغ میں نہیں آیا۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹا طالب علم تھا، کہتے میرے دماغ میں آ گیا تھا، لیکن میں نے کہا بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے، میں کیا بولوں، شرم کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دو کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا بندہ، مسلمان جیسا، مومن جیسا بہترین درخت تو وہ کھجور ہے کہ جس طرح کھجور پورے سال یہ پائی جاتی ہے، اس کا کبھی بھی پھل ختم نہیں ہوتا ہے۔ کھجور کے پھل میں ہر قسم کی غذائیت ہے، ہر قسم کی فوائد ہیں، ہر قسم کا نفع، ہر بندہ نفع پاتا ہے۔ یہ غذا کے لیے بھی ٹھیک ہے، بندے کا 2 کھجوریں کھائیں تو بھوک ختم ہو جائے گی، بھوک کا گزارا ہو گیا، اور 2 کھجوریں کھانے سے بدن کو ضرورت ہے لحمیات کی، وہ پورا ہو گیا۔ بدن کو ضرورت ہے شوگر کی، 2 کھجوریں کھائیں شوگر پورا ہو گیا ہے، شوگر کی کمی پوری ہو گئی، وٹامن پورے ہو گئے ہیں، کیلشیم پورا ہو گیا ہے، سارے لحمیات پورے ہو چکے ہیں۔ فرمایا جس طرح کھجور ہر اعتبار سے نفع دیتی ہے، مسلمان کو بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے مخلوق خدا کو نفع دینا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اتنا یہ کہہ دے مومن اور اپنے مفاد کے لیے چلے، دوسروں کے لیے نہ چلے، فرمایا یہ زیادتی ہوگی۔ فرمایا پاکیزہ درخت بن کر چلو، کھجور کے ساتھ مشابہت ہو کر سبق سیکھ لو۔ تو فرمایا ایمان ہوتا ہے ایسا پکا جیسے کھجور کی جڑ پہ وسط، تنا قداور، اقرار برملا ہر میدان میں، اور اعمال کرو، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے آگے فرما دیا ہے کھجور کو توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت وہ نفع دیتی رہتی ہے اپنے رب سے کہ حکم سے، تو تم بھی نفع بخش بنو نا۔ مومن تو نفع بخش ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے دوسری مثال بھی بیان کر کے فرمائی، اور اسی مثال کو کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثال اس لیے بیان کی لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیحت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے مقابلے میں مثل کلمۃ خبیثہ، فرمایا جو نفاق والا ہے، دل میں کچھ بھی پکا یقین نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، فرمایا یہ نفاق خبیث درخت کی طرح ہے۔ وہ کڑتم کا درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی ہیں، وہ بکری چلے تو اس کے پاؤں سے اٹک بھی جائے تو اکھڑ کر باہر آ جاتا ہے، نہ اس کا تنا ہوتا ہے، نہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کبھی وہ ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتی اس کی بیل۔ فرمایا ایسے نہ بنو نفاق کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ ایسا درخت جس کو معمولی طور پر اکھاڑا جائے کوئی قرار ہی نہیں، اکھڑ جاتا ہے۔ اکھڑا نہ کرو، مضبوط جم کر مومن بن کر رہو اپنے کلمے کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، اور اسی کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے انسانیت کو نفع دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔